السلام علیکم، ادب نما اسٹوڈیو میں آپ کا سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم ادب نما اسٹوڈیو میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایم اے اردو انٹرنس کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں کہ ایم اے اردو میں کس طرح کوشچن آتے ہیں اور اس میں کتنے نمبر کے کون سے کوشچن ہوتے ہیں، کون سے سوالات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو ایم اے اردو میں دو طرح کے کوشچن ہوتے ہیں، ایک سبجیکٹو ایک آبجیکٹو۔ سبجیکٹو میں 40 نمبر کے ہوتے ہیں، جس میں اردو ادب کے جملہ اصناف سے سوالات ہوتے ہیں، جیسے اردو کی ابتدا کے متعلق جو مختلف نظریات ہے اس میں سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ برج بھاشا کا نظریہ کس نے دیا ہے، دو آبا گنگ و جمن کا نظریہ کس نے دیا ہے، پنجاب میں اردو کا نظریہ کس نے دیا ہے، دکن میں اردو کا نظریہ کس نے دیا ہے۔ اس طرح کے سوالات آتے ہیں آبجیکٹیو ٹائپ کے کوشچن میں۔ تو اردو کی ابتدا سے متعلق جو نظریات ہیں مختلف، ان کو بھی آپ دیکھ لیں، تقریباً 7-8 یا ہو سکتا ہے 10 تک نظریات ہوں، جو زیادہ نہیں ہے، آپ ان کو پڑھ لیں تو بہتر رہے گا، جن میں محمد حسن آزاد ہے، میر امن ہے، سر سید ہے، سید سلمان ندوی ہیں، مسعود حسین ہیں، محمود شیرانی ہیں، محی الدین قادری زور ہے، سنیٹی کمار چٹرجی ہیں، اور اسی طرح سہیل بخاری اور نصیر الدین ہاشمی صاحب ہیں۔ تو ان سب کے جو نظریات ہیں اردو ادب کے، اردو زبان کی ابتدا کے تعلق سے، ان کو آپ پڑھ لیں تو بہتر ہوگا۔ اس کے بعد پھر اردو نثر کے جو اصناف ہیں، جس میں داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، اور اسی طرح کی غیر افسانوی نثر جو ہیں، جیسے سفر نامہ ہے، انشائیہ ہے، مضمون ہے، خاکہ ہے، روزنامچہ وغیرہ ہیں۔ ان کے متعلق بھی کچھ کوشچن ہوتے ہیں، جیسے داستان میں آپ کا فورٹ ولیم کالج کے جو اندر جو داستانیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے جو مشہور داستانیں ہیں ان کے حوالے سے پوچھ لیتا ہے کہ نو طرز مرصع کس نے لکھا، جو بیرون فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تھی، آرائشی محفل کس نے لکھا، طوطا کہانی کس نے لکھا، باغ و بہار وغیرہ۔ تو جو مشہور ہیں فورٹ ولیم کالج کے اندر جو مشہور داستانیں لکھی گئی ہیں، ان کو بھی آپ ان کے مصنفین کو دیکھ لیں اور ان کی تصنیف آپ دیکھ لیں تو بہتر رہے گا۔ اسی طرح جو بیرون فورٹ ولیم کالج، خاص طور پہ جو دبستان لکھنؤ ہے اور دبستان رامپور، وہاں پہ بھی کئی اہم داستانیں لکھی گئی ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیں۔ جیسے لکھنؤ کے اندر مرزا رجب علی بیگ سرور نے کئی داستان، فسانہ عجائب ہے، جامع سرشار ہیں، اور سیر کوہسار وغیرہ ہیں۔ تو ان سب کو دیکھ لیں تو بہتر رہے گا۔ تو یہ 3 دبستان ہیں جن کے آپ داستانوں کو دیکھ لیں کہ فورٹ ولیم کالج کے اندر اور رامپور کے اندر اور لکھنؤ دبستان کے اندر کون کون سی مشہور داستان ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں تو بہتر رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر ناول ہے، تو ناول میں جیسے ناول کے کئی دور ہیں، اصلاحی ناول ڈپٹی نذیر، پھر تاریخی ناول عبد المشرر ہے، رتن ناز شرسار ہیں، پھر نفسیاتی ناول میں آپ کا مرزا رسوا کا نام آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ناول کا الگ سے ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ وہ جو سماجی مسائل کو اس میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں پریم چند ہے، کش چند ہے، بیدی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ عصمت، قرۃ العین حیدر وغیرہ۔ تو ان کے جو ناول ہیں، ان کے سن تصنیف اور سن اشاعت دیکھ لیں تو بہتر ہے، اور ان ناولوں کے جو اہم کردار ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھ لیں تو بہتر ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک ناول کا ایک اور دور ہوتا ہے جس میں تقسیم ہند کا المیہ بیان کیا گیا، خاص طور پہ جیسے خدا کی بستی ہے، یا خدا ہے، اور انسان مر گیا، اور اسی طرح کی اداس نسل عبداللہ حسین کی ہے۔ تو جو خاص طور پہ جو مشہور ناول ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں، اور تقسیم ہند سے متعلق جو ناولیں لکھی گئی ہیں، لہو کے پھول جیسے حیات الانصاری کی ہیں، تو ان کو بھی دیکھ لیں تو بہتر ہے۔ اور ان ناولوں، مشہور ناول کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے مصنفین کا نام یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو مشہور کردار ہیں ان کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ کردار کے حوالے سے کبھی کوئی پوچھ لیا جاتا ہے کہ ہوری کس کا کردار ہے، سندر لال کس کا کردار ہے، وغیرہ وغیرہ، تو بہتر رہے گا۔ اور پھر ابھی دور جدید میں بھی کئی اچھے ناول نگار آئے ہیں، جیسے آپ کا فیر ایریا والے ہیں، اور
مشرف عالم ذوقی ہے، سید محمد اشرف ہے، شفق ہے اور غیاث احمد گدی ہیں. تو ان لوگوں نے جو غضنفر بھی ابھی بہت مشہور ہے، پانی والے، مانجھی وغیرہ لکھے ہیں، تو ان کی بھی ناول دیکھ لیں تو بہتر رہے گا. اور تو یہ تو ناول کے حوالے سے ہو گیا کہ اردو نثر کے جو اصناف ہیں ناول اور افسانے. جو افسانے کی ابتدا کئی ہیں، جیسے پریم چند شروع میں افسانے لکھتے تھے، تو اس میں اس کے پہلے والے سماجی یا کہہ لیجئے کہ ابتدائی افسانے کہا جاتا ہے پریم چند، اصلاحی افسانہ بھی ہم اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ترقی پسند تحریک کی شروعات ہوتی ہے جس میں افسانے لکھے جاتے ہیں. ادھر ترقی پسند تحریک ہے، ادھر حلقہ ارباب ذوق ہے، وہاں پہ بھی کچھ داستان افسانے لکھے گئے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھ لیں. اور کیا کہتے ہیں کہ اسی طرح جو تقسیم ہند ہے اس کے تعلق سے بھی کئی افسانے لکھے گئے ہیں، جیسے حیات الانصار کی ہے شکر گزار آنکھیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں بالکونی وغیرہ ہیں، لاجونتی ہیں. تو یہ سب لاجونتی ہے، یہ سب کو آپ دیکھ لیں. اور پھر جدیدیت کا دور شروع ہوتا ہے آپ کے 1960 کے بعد، جس میں ایک تجریدی افسانے کی رواج چلتی ہے. تو اس میں بھی بہت لوگ مشہور ہیں، جیسے انتظار حسین ہے، جوگندر پال ہے، سریندر پرکاش ہے، بلراج مینرا وغیرہ ہیں. اور تو ان لوگ کو بھی آپ دیکھ لیں. احمد ہمیش ہے، شمیل احمد ہیں، اور صغیر ہیں. تو ان سب کو احمد صغیر، تو ان سب کے بھی جو افسانے ہیں، خاص طور پہ تمام افسانہ نگار جو نمائندہ افسانہ نگار ہیں ان کے افسانی مجموعہ، جو پہلا افسانی مجموعہ کیا ہے اس کو بھی آپ یاد کر لیں تو بہتر رہے گا کہ پہلے افسانی مجموعہ ان کی کیا ہے، پہلے افسانہ کیا ہے، تو بہتر رہے گا. کیونکہ اس سے بھی، اور افسانے کے جو کردار ہیں، مین افسانے، اہم افسانے جو ہیں ان کے کردار کو بھی آپ یاد کر لیں تو بہتر رہے گا. تو یہ افسانے سے ہو گئے. پھر سفر نامے میں آ جاتے ہیں ہم. سفر نامہ، داستان، ناول، افسانہ، اس کے بعد سفر نامہ. سفر نامے میں وہی ہے کہ شروع کے جو پہلا سفر نامہ کس نے لکھا تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ پہلا سفر نامہ کس نے لکھا، یوسف کمبل پوش. پھر اس کے بعد جو مشہور شبلی نے کون سا سفر نامہ لکھا، سر سید نے کون سا سفر نامہ لکھا، ابن انشا ہے، مصطفیٰ حسین ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ ادھر چل کے آپ کے احتشام حسین کا بھی نام آتا ہے، انتظار حسین کا بھی نام آتا ہے سفر نامے میں. تو سفر نامہ بھی جو اہم سفر نامے ہیں اس کو آپ صرف دیکھ لیں تو بہتر رہے گا. اور سفر نامے کے بعد ہم آتے ہیں آگے. اس کے بعد سفر نامے کے بعد ڈرامہ ہے. ڈرامہ میں آپ امانت ہے، امتیاز علی تاج، آغا حشر، کاشمیری حبیب تنویر، محمد مجیب کی جو نمائندہ ڈرامہ ہے ان کو آپ یاد کر لیں تو بہتر ہے. اس کے بعد پھر اردو کے جو نمائندہ نقاد ہیں ان کے نظریات اور اقوال کیا ہیں، اردو شاعری کے حوالے سے، اردو نثر کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے. تنقید کے دبستان ہے، خاص طور پہ جمالیاتی تنقید، تاثراتی، اسلوبیاتی، تقابلی اور سائنٹیفک تنقید. ان کے جو نمائندہ نقاد ہے ان کو آپ یاد کر لیں تو بہتر رہے گا. اس کے بعد پھر اردو شاعری کے جو اصناف ہیں جس میں مثنوی ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، غزل ہے، نظم ہے، رباعی وغیرہ. تو مثنوی میں آپ دکنی مثنویہ جن میں جو مشہور ہیں آپ ان کو دیکھ لیں. دکنی مثنوی سے قطب مشتری، علی نامہ، گلشن عشق، فلبن وغیرہ ہیں. اور شمالی ہند کے جو میر تقی میر کے جو مثنوی ہیں اس کو دیکھ لیں. میر اثر کے مثنوی کو دیکھ لیں. مرزا شوق ہے، میر حسن، نسیم اور مصفی وغیرہ ہے. ان لوگوں نے جو مثنویہ لکھے ہیں شمالی ہند کے اندر اس کو آپ دیکھ لیں. اب اس کے بعد ایک اور نسیم، گلزار نسیم کے مصنف ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں، ان کے کردار کو دیکھ لیں. اور اس کے بعد قصیدہ ہے تو قصیدہ میں آپ سودا، ذوق، غالب، محسن کاکوروی. تو قصیدے میں سودا، ذوق، غالب، محسن کاکوروی جو لاسٹ کے ہیں یہ نعتیہ قصیدہ گو ہیں. تو ان کے قصیدے کو دیکھ لیں کہ کون کون سے انہوں نے قصیدے لکھے ہیں. غالب نے کن کے اوپر لکھا اور ذوق نے کن کے اوپر لکھا، اور سودا کے قصیدے کس نوعیت کے ہیں. اس کے بعد ہم مرثیہ ہیں، اردو شاعری کے ایک اور اصناف. مرثیہ صنف مرثیہ ہے، اس میں انیس، دبیر، حالی، جوش، ان کو آپ دیکھ لیں کہ بعد کے جو حالی ہیں شخصی مرثیہ اور جوش نے بھی شخصی مرثیہ کافی لکھے ہیں.
اور غزل ہیں تو غزل میں آپ کلاسک کے جتنے بھی شعرا ہے، اہم درد، میر تقی میر، درد ہے، سودا ہے، غالب ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں۔ پھر جدید میں جو ہے جدید غزل کے جو انار سیر اربع ہے، جگر حسرت فانی، ان کو بھی، ان کے جو مشہور غزل ہیں اس کو دیکھ لیں، اور ان کے کتنے دیوان ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں۔ خاص طور پہ غزل کے حوالے سے میں انتخاب غزلیات جو مکتبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے چھپی ہے اس کو آپ پڑھ لیں تو بہتر ہوگا، انہی سے زیادہ تر غزل آتے ہیں۔ اس کے بعد اردو شاعری کے ایک اور صنف ہے نظم ہے۔ نظم گو شعرا تو بہت ہیں، ان کی فہرست بھی بہت لمبی ہے، جیسے نذیر، اکبر، حالی، حسین آزاد، اقبال، چکبس۔ تو ان کو جو شعری مجموعے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ان کے شعری مجموعے کتنے، کب کون سی مجموعے شائع ہوا، ٹھیک ہے، اور ان کے جو شعری مجموعے کے اندر پہلی شعر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی نظم کون ہے، اس کے حوالے سے کوشچن آ جاتا ہے، تو ان کو آپ دیکھ لیں تو بہتر رہے گا۔ اس کے بعد ربائی میں فراق ہے اور امجد خیر آبادی ہیں، ربائی گو شعرا ہے، یہی دو شعرا ہیں، اور ہو سکتے ہیں ایک دو اور ہوں، تو ربائی کو بھی آپ دیکھ لیں تو بہتر رہے گا۔ تو اردو کے لیے جو اردو آبجیکٹو کے لیے جو معروضی سوال آئیں گے، معروضی سوال کے لیے آپ ان سب چیزوں ابھی میں نے بتایا ان کو صحیح سے آپ دیکھ لیں، اور جو ڈسکرپٹیو کوشچن ہوتا ہے، جو تفصیلی یا سبجیکٹیو جو ہوتا ہے، اس میں 60 نمبر کے آپ کے کوشچن آتے ہیں، جس میں قصیدہ نگاری یا قصیدے کا اجزاء ترکیبی کبھی لکھنے کے لیے آ جاتا ہے، کبھی مثنوی اجزاء ترکیبی لکھنے کے لیے آ جاتا ہے، کبھی غزل کی روایت۔ تو جو 60 نمبر کے کوشچن ہوتے ہیں اس میں 3 سیکشن ہوتا ہے، 3 جز ہوتے ہیں۔ پہلے سیکشن میں 3 سوالات، دوسرے میں بھی 3 سوالات، تیسرے میں بھی 3 سوالات، اور ہر سیکشن سے صرف آپ کو ایک سوال کرنے ہوتے ہیں۔ تو پہلے سیکشن میں کچھ اس طرح کوشچن بنتے ہیں کہ قصیدے کے اجزاء ترکیبی بتائیے، مثنوی کے اجزاء ترکیبی بتائیے، کسی 2 مشہور مثنوی کے اوپر اپنے اظہار خیال، اپنے تاثرات بیان کیجیے یا اس پہ کچھ لکھیے، اور اسی طرح غزل کی روایت کے بارے میں آ جاتا ہے، غزل کی روایت کو لکھیے، پھر کلاسیکی جدید اور کیا کہتے ہیں کہ قدیم غزل میں کیا امتیازات ہیں اس کو بیان کیجیے۔ تو یہ پہلے سیکشن میں اس طرح کوشچن بنتے ہیں، شاعری کے حوالے سے خاص طور پر بنتے ہیں۔ دوسرے سیکشن میں کبھی تو اردو زبان کی ابتدا کے نظریات کے تعلق سے آ جاتا ہے کہ مسعود حسن خان کی نظریات کو تفصیل سے بیان کیجیے، محمد حسن کی نظریات کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ کبھی افسانے کی روایت آ جاتا ہے کہ افسانے کی روایت آپ لکھیے، کبھی ناول کے اجزاء ترکیبی اور اس کی روایت کے بارے میں آ جاتا ہے، کبھی ڈرامہ کی تعریف اور اس کی روایت کے بارے میں آ جاتا ہے، یا پھر کبھی اس طرح آتا ہے کہ کسی ناول نگار کے دے دیا، جیسے مرزا ہادی رسوا کے بارے میں دے دیا کہ ان کی ناول نگاری کے بارے میں آپ لکھیے۔ کبھی افسانہ نگار دے دیا جیسے قرۃ العین حیدر دیے کہ اس کے افسانوی امتیازات کیا ہے اس کو بیان کیے، کبھی پریم چند کو دے دیا، کبھی کشچن کو دے دیا، کبھی بیدی کو دے دیا، تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ تو دوسرے سیکشن میں اسی طرح کوشچن بنتے ہیں، یا تو ناول کی روایت یا افسانے کی روایت، ناول کا اجزاء ترکیبی، افسانے کا اجزاء ترکیبی، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناول اور افسانے میں کیا فرق ہے اس کو وضاحت کے ساتھ لکھیے۔ تو دوسرے سیکشن میں اس طرح کوشچن ہوتے ہیں۔ تیسرے سیکشن میں جو کوشچن ہوتے ہیں وہ تنقید کے حوالے سے ہوتے ہیں، یا پھر غزل اور مثنوی مرثیے کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ جیسے غزل گو شعرا میں غالب کا کبھی دے دے، غالب کے غزل کی جو امتیازات ہے اس کو بیان کیجیے، غالب کی غزل گوئی پہ لکھیے، یا پھر کبھی میر کی غزل گوئی پہ لکھیے۔ کبھی یہ دے دے گا کہ اقبال کی نظم نگاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اپنی تاثرات لکھیے یا اپنے اس کو تفصیلاً لکھیے۔ کبھی چکبست کی نظم نگاری کے بارے میں دے دے گا، یا پھر کبھی میر انیس یا مرزا دبیر کے مرثیہ نگاری کے بارے میں دے دیا جائے گا کہ مرثیہ میر انیس کی مرثیہ نگاری خصوصیات لکھیے یا مرزا دبیر کی مرثیہ خصوصیات لکھیے۔ یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی اور اس کی روایت کے بارے میں لکھیے۔ پھر اس میں ایک اور سیکشن آتا ہے تنقید کا، تو تنقید میں کبھی حالی کے بارے میں دے دیتا ہے کہ اردو ادب میں تنقید کے حوالے سے حالی کے کیا مقامات ہیں، حالی کے کیا مقامات ہے اس کو واضح کیجیے۔ یا پھر کبھی یہ دیا جاتا ہے کہ موازنہ انیس و دبیر کی روشنی میں علامہ شبلی کی تنقید نگاری پہ صحیح سے لکھیے یا تنقید نگاری بیان کیجیے۔ کبھی کبھی کلیم الدین احمد کے بارے میں دے دیتا ہے، کبھی حسن عسکری یا عالم سرور کے بارے میں یا احتشام کے بارے میں۔ تو اس میں اس تیسرے سیکشن میں جو ہوتا ہے تو وہ غزل، تنقید اور مرثیے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو اب کتاب جو اس اردو کے لیے تیاری کرنے کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ اردو ادب جو نور حسن نقوی کتاب ہے اس کو آپ پڑھیے،
اردو ادب بہت بیسٹ کتاب ہے، اچھی کتاب ہے. خاص طور پہ آپ کو اگر اختصار کے ساتھ اگر تیاری کرنی ہے، کیونکہ زیادہ آپ کتابیں پڑھیں گے، زیادہ لینتھی کتاب پڑھیں گے، تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم بالکل تفصیل سے پڑھیں. اس لیے نور الحسن کی جو ادب اردو ہے بہت اچھی کتاب ہے، تاریخ ادب اردو ہے، اس کو آپ پڑھ لیجیے، بیسٹ رہے گا. نور الحسن نقوی کی کتاب ہے اردو تنقید نگاری، اس میں تنقید نگاری کے حوالے سے آپ اس کو پڑھ لیں. اور آبجیکٹیو کے لیے آپ کوئی بھی معروضی کتاب جو بھی ہو، آبجیکٹیو ٹائپ کی اردو کی کتاب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں چاہے کوئی بھی ذخیرہ فن ہو یا مشعل راہ ہو یا منار اردو ہو یا پھر جو بھی ہو، ضیاء اردو ہو، جو بھی کتاب آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس کے اکارڈنگ آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں. اور تیاری کے حوالے سے، تیاری کے تعلق سے اگر کچھ اور آپ کو معلومات چاہیے، کچھ اور جانکاری چاہیے تو آپ ادب نما اسٹوڈیو سے رابطہ کر سکتے ہیں.